بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کو ایجوکیشن کے بارے میں ایک سسٹر نے سوال پوچھا ہے کہ یہ اسلام میں الاؤڈ ہے کہ نہیں ہے، تو ون لائنر اس کا جواب تو یہ ہے کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو کو ایجوکیشن کے فتنے ہیں، یعنی کہ مرد و خواتین کے مکس ہونے کے جو فتنے ہیں، جو نقصانات ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ سب کو علم ہے کہ کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ مرد و خواتین ایک دوسرے کے لیے آگ اور پیٹرول کی طرح ہیں کہ جہاں سے ذرا سی لیکنگ ہوئی اور شیطان نے ان پہ حملہ کیا اور پھر اس کے فتنے اور فساد وہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ سعودی علماء نے تو باقاعدہ کو ایجوکیشن کو حرام قرار دیا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ فتنے اور فساد کا جو فیکٹر اس میں چھپا ہوا ہے وہ بالکل نمایاں ہے، کیونکہ مرد و خواتین کا سطر، چہرہ اور اورا اس میں مین کردار ادا کرتا ہے۔ اگر دونوں فریقین نے، خاص طور پر خواتین نے، لباس ایسا پہنا ہوا ہے کہ وہ تنگ ہے اور وہ کیچی ہے اور وہ سی تھرو ہے اور وہ فیس بھی انکور ہے، اور ایسا لباس ہے کہ وہ اٹریکٹ کرتا ہے صنف مخالف کو، تو پھر ظاہر فتنہ فساد تو کھلا پڑا ہوا ہے۔ پھر کلاس میں ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ ٹیچر اور شاگرد، اور شاگرد ٹیچر، اور پھر شاگرد آپس میں مختلف جوکس کا تبادلہ کر سکتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، فلرٹ کرتے ہیں، پھر وہ کسی چیز پہ ڈسکشن کرتے ہیں، اور ایسا بہت مشکل سے ہوتا ہے کہ جو خواتین صرف پڑھنے کی نیت سے گئی ہوں وہ بھی اس سے بچ پائیں، اور اگر وہ بچ بھی پائیں تو ان کے کان اور دماغ تو کھلے ہوئے ہیں، وہ ہر چیز سن بھی رہی ہیں اور ان کو آبزرو بھی کر رہی ہیں۔ تو یعنی کہ شیطان پورا چانس اس میں ڈھونڈ لیتا ہے فتنہ اور فساد پھیلانے کا۔ اس دلائل کی روشنی میں یہ کو ایجوکیشن بالکل غلط ہے اور ہونی نہیں چاہیے، اور ایسے ماحول میں جب جو خواتین صرف صدق دل سے پڑھنا بھی چاہ رہی ہوں، وہ بھی اپنے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک پوائنٹ ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ جو مغرب ہے، جو ویسٹ ہے، جو ہمیں اپنا گاربیج دیتا ہے اور ہم وہ گاربیج خوشی سے لے لیتے ہیں، وہ گند اپنا پھینکتا ہے اور ہم اٹھا کے اس سے مزے لیتے ہیں۔ وہ خود تو اتنا عقل مند ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے کوششیں کرتا رہتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 2002 میں یا 2003 میں آل امریکہ یونیورسٹیز کے تحت ایک ریسرچ اور ایک سروے کنڈکٹ ہوا تھا، اور وہ سروے اور ریسرچ اس لیے کنڈکٹ ہوا تھا کہ ان کے ریزلٹس میتھ کے، فزکس کے، کیمسٹری کے، لڑکے لڑکیوں کے وہ بہت خراب آ رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ریزلٹس خراب آنے کا وجہ کیا ہے، اور اس ریسرچ کا جو رزلٹ تھا اس کے مطابق ثابت یہ ہوا کہ چونکہ یہ کو ایجوکیشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں، اس لیے ایک دوسرے کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو تعلیم سے باہر کی سرگرمیاں اس میں انوالو ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کو الگ پڑھایا جائے، لڑکے الگ پڑھیں لڑکیاں الگ پڑھیں، تو ان کی ایجوکیشن پہ عمدہ اور اچھا مثبت اثر پیدا ہو سکتا ہے، اور وہی ہوا۔ انہوں نے جب لڑکے اور لڑکیوں کو علیحدہ کلاسوں میں تعلیم دی تو رزلٹ زمین آسمان کا فرق تھا۔ تو پھر انہوں نے اس کے تحت یہ اپنی پارلیمنٹ میں یا کانگریس میں یہ بات چلائی کہ اس کو قانون بنا دیا جائے کہ لڑکے اور لڑکیاں الگ الگ پڑھیں۔ اس وقت ٹونی بلیئر جو برطانیہ کے وزیر اعظم تھا، اس نے بھی یہ جب آئیڈیا دیکھا اور ریسرچ دیکھی تو اس نے اپنے برطانوی پارلیمنٹ میں یہ موو کیا، اس بات کو، کیس کو موو کیا، اور ریزولوشن موو کی کہ برطانیہ میں بھی کو ایجوکیشن کو ختم کر دیا جائے۔ اب وہاں تو یہ اس چیز کی مہم چل رہی تھی اور چل رہی ہوگی، اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ اس وقت چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے۔ بہرحال 2003 میں یہ 2002 اور 2003 میں یہ مہم چل رہی تھی۔ وہ تو خود تو اس ایجوکیشن کو خراب قرار دیں، لیکن جیسے ہی کوئی اسلامی ملک یا مسلمان اس بات کا اس کو پوائنٹ کو اٹھائیں اور اس سے بچنے کی بات کریں تو وہ ہمیں قدامت پسند اور بیکورڈ اور یہ کہنا شروع کر دیں۔ تو یہ سمجھ اور فہم کی بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور جو اس کی آواز لگائے اس کو بیکورڈ کہنا، یہ تو پھر پاگل پن ہی ہوا۔ تو اس کے نقصانات، مرد اور خواتین کے مکس ہونے کے نقصانات، اور ساتھ پڑھنے کے نقصانات، پھر ساتھ سیٹوں پہ بیٹھنا، لڑکا اور لڑکی سیٹوں پہ بیٹھیں،
اور بے شک آپ خواتین کو پیچھے کر دیں یا لڑکوں کو آگے کر دیں یا لڑکے پیچھے اور خواتین آگے ہوں، فتنہ بہرحال فتنہ ہے، وہ موجود رہے گا۔ اور اسلام ہر وہ دروازہ بند کر دیتا ہے کرپشن کا جس سے فتنہ پھوٹے، چاہے وہ کوئی بھی طریقے ہو، عام زندگی کے ہوں یا عبادات کے ہوں، اس میں اسلام ہر دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ اور اسلام کا جو بنیادی روح ہے وہ ہر طرح کی کرپشن کو روکنا ہے، چاہے وہ فنانشل کرپشن ہو، چاہے وہ ذہنی کرپشن ہو، چاہے وہ جسمانی کرپشن ہو، ہر کرپشن کو روکنا ہے اور پہلے ہی قدم پہ روک دیتا ہے۔ اسلام کے جو فوکل پوائنٹ ہے اس کا کہ شر کو یا فتنے کو پہلے قدم بھی روک دو، اس کو بڑھنے ہی نہ دو۔ اس لیے سعودی علماء نے بھی فتویٰ دیا ہے، اور اوورآل جو علماء کرام ہیں پوری دنیا میں، سب کا اس پہ متفقہ کنسنسس ہے اور اس پہ متفقہ فتویٰ ہے کہ یہ کو ایجوکیشن وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ جائز نہیں ہے تو پھر یہ جو خواتین پڑھنا چاہتی ہیں وہ کیا کریں، جب کہ ان کے مطابق کوئی یونیورسٹیز اور کالجز ہوں ہی نہ۔ تو ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے تو وہ پوری کوشش کریں کہ ایسے ماحول میں چلی جائیں، ایسے شہر میں چلی جائیں، یا ایون وہ ایسے دوسرے اسلامی ملک میں چلی جائیں جہاں خواتین کی یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، یا وہ کوئی اپنی ہر ممکن کوشش کر لیں کہ کوئی ایجوکیشن میں نہ پڑھنا پڑے۔ لیکن اگر انتہائی مجبوری ہو گئی ہے تو پھر اپنے لباس کا، اپنے چہرے کا پردے کرنے کا اہتمام اور اپنی نظر کے پردے کا اہتمام، یہ ساری کرتے ہوئے پھر بحالت مجبوری وہاں پڑھیں، ورنہ ایسے پڑھنے کی، کوئی ایجوکیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔